سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی امساک کے ہیں، یعنی رکنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جمع کرنے اور بدن کے اس حصے میں جو اندر کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنے اور روزے دار کا مسلمان ہونا اور حیض و نفاس سے پاک ہونا اس کے درست ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 مہینے بعد شعبان کے مہینے میں تحویل کعبہ کے 10 روز بعد فرض کیے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی روزہ فرض نہ تھا، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے۔ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، جبکہ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں راتوں کے دن کے روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے ابتدائی دنوں میں بعض احکام بہت سخت تھے، مثلاً غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، مگر سونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہ تھی، چاہے کوئی بھی شخص بغیر کھائے پیے ہی کیوں نہ سو گیا ہو۔ اسی طرح جمع کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نہ تھا، مگر جب یہ احکامات مسلمانوں پر بہت سخت گزرے اور ان احکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی پیش آئے تو یہ احکام منسوخ کر دیے گئے۔ روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لی جائے۔ اگر صبح صادق سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح کے وقت ہوا تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اگر صبح کے وقت کچھ کھایا پیا نہیں تو نیت صحیح ہے۔ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک رمضان شریف کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو نیت کرے کہ صبح روزہ رکھنا ہے۔ نفلی روزے کی نیت اور روزہ رکھنے اور افطار کی دعائیں۔ نفلی روزے کے لیے روزے کی نیت کافی ہے اور وہ یہ ہے: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اور میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور افطار کی دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا۔ جبکہ رمضان کے روزے کی نیت یوں کہیں: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَہْرِ رمضان، اور میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ سحری کھائے بغیر روزے کی نیت درست ہے یا نہیں؟ روزے کے لیے سحری کھانا بابرکت ہے کہ اس سے دن بھر قوت رہتی ہے، مگر یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں۔ لیکن اگر کسی کو سحری کھانے کا موقع نہیں ملا اور اس نے سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیا تو روزہ صحیح ہوگا۔ سحری کھانا مستحب اور باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے کہ اہل کتاب کو سو جانے، کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ کیا سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے؟ سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: میری امت پر خیر رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے: لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں منقول ہے: دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔
صبح صادق کے بعد کھا پی لیا تو کیا روزہ ہوگا؟ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب ہونے تک ہوتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اذان کے وقت کھانا یا پینا۔ اگر کوئی آدمی صبح کی اذان کے وقت بیدار ہو، اس کو کھانا پینا نہیں چاہیے، ورنہ اس کا روزہ نہ ہوگا۔ روزہ دار کی سحری اور افطار میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں آدمی روزہ رکھتے اور افطار کرتے وقت موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر پاکستان آئے تو اس کو پاکستانی افطاری کے مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر عرب ممالک جائے تو افطار عرب ممالک کے افطار کے وقت پر کرنا ہوگا۔ ہماری آنے والی ڈاکومنٹری خواتین کی مخصوص ایام میں روزوں کے مسائل اور روزہ کن حالتوں میں توڑنا جائز ہے بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔